ہم سب جانتے ہیں کہ رواں برس نومبر میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہونے کو ہے اور وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پاک فوج میں جرنیلوں کو ریٹائرمنٹ پر کتنی مرات ملتی ہیں؟ فوج کے سینئر افسران کو نوازے جانے کا سلسلہ کب سے شروع ہے اور نومبر میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے علاوہ کیا کچھ ملے گا؟ یہی سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ پاکستان بنے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ پہلے آرمی چیف جنرل فرینک والٹر میسروی کو پاک فوج کے ایک بریگیڈیئر کا خط ملا۔ بریگیڈیئر نے آرمی چیف سے پلاٹ لینے کی استدعا کی۔ جنرل میسروی نے یہ جواب دیتے ہوئے اپنے بریگیڈیئر کی درخواست کو رد کر دیا کہ میں کس قانون کے تحت آپ کو یا دیگر افسران کو پلاٹ بانٹتا پھروں۔ اس وقت تو یہ بات رفع دفع ہو گئی، مگر آرمی افسران کے پلاٹس اور دیگر مراد دینے کی خواہش ان بریگیڈیئر صاحب کے دل میں دبی کی دبی رہ گئی۔ 4 سال بعد جب وہی بریگیڈیئر آرمی چیف بنے تو انہوں نے پاکستان آرمی میں پلاٹ کلچر کو فروغ دیا۔ یہ آرمی چیف کوئی اور نہیں بلکہ ہزارہ ریجن سے تعلق رکھنے والے جنرل محمد ایوب خان تھے۔ ارلی 50s یا پھر 60 کی دہائی میں فوجی افسران کی تعداد کم تھی تو سب کو مرات مل جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ زرعی زمین کی الاٹمنٹ حق نہیں بلکہ دستیابی سے مشروط ہوتی ہے، اور ویسے بھی خدمات کے صلے میں مرات کا سلسلہ انگریز دور سے چلتا آ رہا ہے۔ برٹش انڈین آرمی میں خدمات کے بدلے خطابات، وظیفے اور زمین انعام میں دی جاتی تھی۔ انگریز کی خدمات کے بدلے کسی کو نواب تو کسی کو خان کا ٹائٹل ملتا تھا۔ سر کا خطاب لینے والے تو بہت ہی خوش قسمت سمجھے جاتے تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل ایوب کے صاحبزادے اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کے دادا کو گھڑ سواری کا شوق تھا، وہ انگریزوں کو گھوڑے بھی بیچا کرتے تھے۔ انگریزوں نے انہیں فوج میں ملازمت دی، وہ ان پڑھ تھے مگر پھر بھی اپنی خدمات کی وجہ سے انگریز دور میں مرات لینے میں کامیاب رہے۔ پاکستانی فوج میں افسروں کو مرات دینے کا نظام پہلے سے وضع کردہ ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں۔ فوجی افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد پلاٹ، گھر اور دیگر مرات ملتی ہیں، اس کا تعلق فوج میں گزارے گئے وقت سے ہوتا ہے۔ عسکری حکام کے مطابق فوجی آفیسر کو ملازمت کے پہلے دن ہی ایک آپشنل فارم دیا جاتا ہے جو آرمی ہاؤسنگ کی رکنیت اختیار کرنے کا ہوتا ہے۔ رکنیت حاصل کرنے والے کو 1 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوتی ہے اور پھر اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ ضابطہ کار کے تحت جب کوئی فوجی افسر 15 سال سروس کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں زیادہ تر افسران میجر کے رینک تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی میجر کے عہدے سے ہی فوج میں مرات ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک آفیسر تقریباً 25 سال تک ملازمت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مرات کے دوسرے پیکج کا حقدار ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی ملازمت کے بعد افسران کرنل یا بریگیڈیئر کے رینک پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بریگیڈیئر وار کورس کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ 2 کمرشل اور 1 رہائشی پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کورس کے بغیر بریگیڈیئر 2 رہائشی اور 1 کمرشل پلاٹ حاصل کرتا ہے۔ میجر جنرل بننے سے ایک اضافی پلاٹ مل جاتا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل 4 پلاٹوں تک کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ پلاٹ رہائشی اور کمرشل ہوتے ہیں، البتہ یہ مختلف شہروں میں الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک 4 سٹار جنرل جو سروسز چیف بھی بن سکتا ہے، اسے ریٹائرمنٹ پر 3 سرکاری ملازمین بھی دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گھر کا ملازم، دوسرا ٹیلی فون آپریٹر اور تیسرا ڈرائیور ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اگر کور کمانڈر بھی رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ 3 سال تک اس عہدے پر رہتا ہے۔ ڈی ایچ اے کے ہر نئے سیکٹر میں کور کمانڈر کو پلاٹ دیا جاتا ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق دور کے بعد آرمی افسران کی مرات میں زیادہ اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ فوج میں میجر کے عہدے سے مرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تاہم زرعی زمین کرنل سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک آفیسر کو تقریباً 2 مربع زرعی زمین 99 سال کی لیز پر دی جاتی ہے، جبکہ جنرل کو مزید اضافی زمین ملتی ہے۔ یہ افسران ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی کی ہاؤسنگ کالونیوں میں گھر بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد کے مطابق فوجی افسران کو جو زرعی زمین لیز پر ملتی ہے وہ بنجر ہوتی ہے اور اسے آباد کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ نہری بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹیوبویل کا انتظام فوجی آفیسر نے خود کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں چولستان میں 50 ایکڑ زرعی زمین ملی جس پر وہ 7 سال تک کام کراتے رہے۔ ریت زیادہ ہونے کی وجہ سے 25 ایکڑ سے ریت نکال کر دوسرے 25 ایکڑ پر ڈال دی گئی۔
मगर ये जमीन दूर होने की वजह से उन्हें 75 लाख में फरोख्त करनी पड़ी। ये जमीन बेचने के लिए GHQ से इजाजत लेनी जरूरी होती है। जनरल अमजद के मुताबिक उनके दौर में फौजी अफसरान को कैंट में मिलिट्री लैंड पर घर लीज पर दिया जाता था, जिसे 20 साल तक फरोख्त करने की इजाजत नहीं होती थी। उनका कहना है कि अब फौजी अफसरान को आर्मी की हाउसिंग सोसाइटियों में प्लॉट और घर अलॉट किए जाते हैं। फौजी अफसरान को उनके ओहदे के एतबार से रिटायरमेंट के बाद ज़रई ज़मीन भी अलॉट की जाती है। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को लाहौर में 90 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट खबरों की जीनत बनती रही। ये जमीन सरहदी इलाके की जमीन कहलाती है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जनरल राहील शरीफ को 3 शराइत पर GHQ की तरफ से ये जमीन 33 साल की लीज पर दी गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का समझा जाता है। 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की। जनरल बाजवा अपनी 3 साला एक्सटेंशन की मुद्दत के बाद इसी साल नवंबर में रिटायर्ड होने जा रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पहले ही बता चुके हैं कि जनरल बाजवा एक बार फिर से एक्सटेंशन लेने के मूड में नहीं हैं, लिहाजा वो वक्त पर रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इस हिसाब और कायदे कानून के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी पेंशन और कई प्लॉट्स के साथ साथ ज़रई अराजी भी दी जाएगी। उन्हें अलॉट होने वाली जमीन पर दरख्त लगाने होंगे, ताहम वो इस जमीन पर कोई भी रिहायशी स्कीम नहीं बना सकेंगे। फौज का अदारा जब मर्जी चाहेगा वो जनरल बाजवा से बवक्ते जरूरत ये जमीन किसी भी वक्त वापस ले सकता है। याद रहे कि जंग हर वक्त तो नहीं हो रही होती, तो इस वजह से सरहदी स्कीम के तहत मकामी लोगों और रिटायर्ड फौजियों को ये जमीन अलॉट की जाती है। इसका एक मकसद वहां दिफा को यकीनी बनाना भी होता है। जब फौज सरहदी इलाके खाली कराती है तो फिर ये फौजी अफसरान बिना किसी उज़र के जमीन वापस करने के पाबंद होते हैं।